عشق کی خوشبو آتی ہے، عشق کی خوشبو. تو پھر یہ ابو الحسن خرقانی بعد میں، اور یہ بھی کچھ جب محمود غزنوی نے سومناتھ پہ حملہ کیا نا تو نہیں پتہ ہوئی کوئی، وہ کسی نے اس کو مشورہ دیا جا کسی درویش کل جا، وہ حضرت کے پاس آیا. یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے، لیکن چلو وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت نے اسے اپنا جبہ مرحمت فرمایا، فرمایا پھر حملہ کر. اس نے حملہ کیا تو جیت کی کوئی صورت نہیں دکھائی دے رہی. اس نے کیا کیا، حضرت کا جبہ ہاتھوں پہ رکھ کے نا تو اس کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے فتح دے دی ہے. تو جب فتح ہو گئی نا تو کتنی راتوں کا نہیں سویا تھا، رات کو سویا تو خواب میں حضرت کی زیارت کی. آپ بڑے ناراض، آپ نے فرمایا محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں کی. کوئی ورد کردہ حضور آپ کے جبے کے توسل سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دی، عزت کیا کرنی تھی. فرمایا فتح کیوں مانگی، یہ کیوں نہیں کہا یا اللہ سب کو اسلام عطا کر دے. ہاں تو اگر یہ کہتا تو اس نے وہ بھی کر دینا، چھوٹے لوگ نہیں ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا حضرت آپ کو جبہ کو پہننے سے بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہی ہوتا ہے جو مالک کی رضا پہ راضی رہنے والا ہوتا ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا، یہ بزرگ گزرے ہیں سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ. تو لکھا ہے کہ گنگو میں نا وہ قید پڑ گیا، صاحب تصرف بزرگ تھے. آپ نے حضرت وہ جو عطا ہوئی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے، آپ نے ایک دیگ بنائی. اور کیونکہ گنگو میں مسلمان، ہندو، سکھ، آریہ سارے ہی تھے حضرت، تو سب کے کھانے جدا جدا ہیں. ہم مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہندو سبزیاں کھاتے ہیں، کوئی کچھ کھاتا ہے. وہ ہونا کیا، جس بندے نے آ کے جس نیت ہے دیگ میں برتن ڈالنا نا تو اس کا مطلوبہ کھانا نکلنا، لیکن دیگ ایک ہی تھی حضرت. لیکن یہ بھی کمال کوئی نہیں ہے حضرت. بیٹھے تھے تو کمال کرم ہوا اور غیب سے آواز آئی، اے عبد القدوس وہ فقیری تے کر لئی یا ہوں رضاکی بھی کرن لگا. اللہ فقیری تے کر لئی یا ہوں رضاکی بھی کرن لگا. تو عرض کی یا اللہ مخلوق بھوکی ہے، یہ تیرے عطا کردہ کمال ہے، تیرے محبوب کی عطا ہے، میں نے دیگ بنائی ہے، چل مخلوق تیری کھا لے. تو آواز آئی ساڑھے نال بہتا پیار کرنا ہے. اللہ آپ بڑا روئے اور آپ نے دیگ توڑ دی. کیا امام حسین کمال نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن کمال نہیں دکھایا کہ محبوب کی رضا پہ راضی کس طرح رہ جاتا ہے. اگر کمال دکھانے پہ آتے تو کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے، لیکن میاں عارف کھڑی نے کمال بیان کر دیا. آپ فرماتے ہیں تاک تندیاں زور نہ لایا. اور یہی کمال ہے. ایک ہے حکم، ہم تو ابھی حکم پہ بھی پورے نہیں اترے. حکم آیا داڑھی رکھو نہیں رکھو، سر ڈھام کے رکھو نہیں رکھو، نماز پڑھو نہیں پڑھتے، جھوٹ نہ بولو نہیں پڑھ کرتے. مقام رضا تو اس سے آگے جا کے ہے. طاقت ہندیاں زور نہ لائے، بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دسائیں. اور حضرت کبھی کر کے دیکھنا ہے، تھوڑا اوکھا کام. یہ میرے بزرگ سارے بیٹھے ہیں، شاید ان کی نظر میں سے کتاب گزری ہو، تذکرہ غوثیہ، گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ ہر ایک کے پڑھنے والی کتاب بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ وحدت الوجود پہ لکھی گئی یہ کتاب ہے. تو وہ اکثر میٹر ہیٹر پہنچ جاتا ہے ہر بندے کا. پیچھے کسی کی نظر ہو تو پھر کرم ہو جاتا ہے. اس میں حضرت نے نا ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اپنے بزرگوں کے حوالے سے، کیونکہ حضرت کے جو بزرگ تھے وہ اچ شریف سے مائگریٹ ہو کر انڈیا آئے، اور انڈیا پاکستان کا بیک ہی تھا حضرت. تو اس میں حضرت اپنے ان کے بزرگ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، اور جب پانی آیا نا تو ظاہر پانی رخ تو کرتا ہے نا، تو کیا ہوا، پانی نے رخ ان کے گاؤں کا کر لیا. اب سب کو پتا تھا کہ پانی پہ زور نہیں کسی کا بھی، ہاں اے یہ کہ ان کو ترلا ہی پائیے. وہ سارے اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی حضور پانی نے گاؤں کا رخ کر لیا، تو پانی پہ کس کا زور چلتا ہے. حضور کو دعا فرمائی تو حضور وہ کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آپ نے فرمایا سارے کئیاں چکو تو میرے نال آؤ. سارے نے کئیاں لئیاں کہ بھئی حضرت کو مٹی کو کریں گے، کو بن وغیرہ بنائیں گے، سارا پنڈ ٹر پیا. آپ کیا کھڑے، جو بن تھا نا دریا کا آپ اس پہ کھڑے ہوئے، اور وہ مٹی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پٹ کے نا اکھیڑ کے ٹک لگایا ایک، اور اٹھا کے مٹی دریا میں پھینکی، اور سب کو کہتے ہیں چلو بنو تسی بھی بن سارے. انہوں نے کیا یار چنگا بابا ہے، وہ بن والی بچیاں دے بابے ہوری کہندے نے بن نہیں بن دے. اگر بن توڑ دیا پھر تو گاؤں غرق ہو جائے گا سارے کا سارا. اتنا پانی ہے کہ بن کے اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے، تو اگر یہ بن توڑ دیں گے پھر تو رہے گا ہی کچھ نہیں. اور بابا جی کہہ رہے ہیں بن توڑو، سمجھ کسی کو نہیں آئی، لوگ برا بھلا کہتے چلے گئے. شاہ صاحب لگے رہے کل. اب سارے جا کے نا چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں، با پانی آیا ابھی پانی آیا ابھی پانی کوئی نہیں آیا. وہ شاہ ہو رہی نا وہ کلے منڈے دے کئی رکھے پہ آن واپس.
سارے حیران ہوئے، گئے جا کے تو کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا۔ بڑے حیران ہوئے، یار یہ بندے کے وقت کا کام نہیں، یہ ہوا کیا ہے؟ سارے گھر آئے، وہ شاہ صاحب اپنے پاؤں وغیرہ صاف کر رہے تھے، حضور معافی، بڑے لوگ ہوتے ہیں، آ جاؤ معافی، کہ حضور ان راز دسو کی۔ آپ نے فرمایا راز نو راز ہی رہن دے، راز نہیں پوچھی دے، کچھ راز ہوتے ہیں نا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی فرمایا، آپ نے فرمایا میرے یار غار، میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ راز ہوتے ہیں، ان کو راز ہی رہنا چاہیے، وہ نہیں حضور بتائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا جب میں نے وہ پہلا کٹ لگایا نا مٹی کا اور پھینکی مٹی، اور تمہیں بھی کہا پھینکو، تو تم نے تو پھینکی نہیں، تم چلے گئے، میں شروع ہو گیا۔ اس ہاتھ عرض کی اللہ اے جے دریا ساڈے پنڈ وال نو ٹرے ہے نا، یا پی نہیں ٹریا، تیری مرضی نہ ٹرے، تو اس کا مطلب ہے تیری مرضی ہمارا گاؤں ڈبونے کی ہے، تو میں تیرے ساتھ مل کے ڈباؤں گا۔ اللہ کہتے تیسرا ہی کٹ مارا تھا تو غیب سے آواز آئی، وہ بندے وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، لے پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ دریا کو آرڈر آ گیا، چل بھائی رخ بھائی، اسی سے اقبال نے کہا تھا وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آ تو صحیح حضرت، یہ تو پاؤں پہ کھڑا ہی کوئی نہیں ہو رہا، رہا تو صحیح بندے، ہاں پھر دیکھ تو صحیح کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ حضرت محنت کرو، محنت کرو، لو لگاؤ، پھر دیکھو تو صحیح۔ اور میں کیا ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کے بندو، اہل سنت پہ تو کرم ہی بڑا ہے یار، اللہ نے تو ہمیں داری بڑے عطا کی ہیں، دیکھو تو صحیح کیسے کیسے بزرگ ہیں ہمارے پاس، ہاں مزار ہیں ہمارے پاس، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، تو کسی پہ دستک دے دو یار، کسی پہ تو دستک دو نہیں، بس نہیں وہ چلو حضرت کہہ رہے تھے مولا علی، اب میری وہ پٹا چڑھ گیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کو لطیفہ کہہ لیں لیکن سبق بھی ہے اس میں بڑا۔ میرے بزرگ، میرا جو سیالکوٹ میں ہمارا سلسلہ ہے، ہم نقشبندی مجددی ہمارا طریقہ ہے، اور سیالکوٹ میں ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کبھی آپ یوٹیوب پہ ان کا نام لکھیں گے تو ان کے بیانات کھلیں، اب ماشاءاللہ 100 سال عمر تھی ان کے والد گرامی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلافاء میں سے تھے حکیم خادم علی، اور صوفی شاعر بھی تھے حضرت۔ آپ کا چلو میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، ذرا بابے کا ذوق دیکھنا میرے بڑوں کا، تو آپ لکھتے کیا ہیں؟ آپ لکھتے ہیں گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، دیکھو نا حضرت آپ گھاس اکھیڑ کے دیکھو نیچے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اگا رہا ہے حضرت۔ گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی۔ اب چلو وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ تو وہ یہ بڑا ماشاءاللہ صوفی جو ان کا سلسلہ تھا، تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ 100 سال آپ دہلی کے پڑے ہوئے تھے، آپ دہلی سے آپ نے طب کی تھی، تو آپ اکثر ایک بات سنایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے دور میں نا وہ کوئی سکھ تھا، تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے وہ لا رہا تھا، تو ظاہر ٹریکٹر تو نہیں تھے، وہ گڈھا تھا، گڈھے کے آگے 2 بیل تھے، پیچھے لکڑیاں تھیں، وہ اس کو اندازہ نہیں ہو، وہ بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، وہ اندازہ نہیں لگا سکا، تو وہ کیچڑ تھا، وہ گڈھا نہ پھنس گیا اس کا، پہلے اس نے خود ہی زور لگوایا بیلوں کا، لیکن گڈھا نہیں نکلا۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو بڑے دارہ ہیں نا، لیکن ان کے 12 ہی ہیں ٹوٹل، گرو نانک سے لے کر گرو گوبند سنگھ تک، یا 11 ہیں یا 12 ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لوں گا سب کا، پہلے پہیے کو ہاتھ ڈال کے نا یا گرو نانک، دوجا تیجا وہ کہاں آئیں گے، وہ جل رہے ہوں گے کہیں، تو کیا ہوا، بڑا پریشان کھڑا ہے یار، رات پڑ رہی ہے، 2 بیل بھی ہیں، لکڑیں بھی ہیں، گڈھا بھی ہے، جان بھی ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں، کروں تو کیا کروں، اگر نہیں نکلتا ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، اب بڑا پریشان کھڑا، تو وہاں سے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا۔ یہ آج تو بڑا سوکھا بنا دی انہوں نے مولا علی کا ملنگ بننا، وہ بھنگ پیو تے مولا علی دے ملنگ بننا، اللہ ان کے منہ میں انگارے بھرے، ان کو شرم نہیں آتی، یہ باتیں کیسی کرتے ہیں، علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ بھنگ، علی کے ملنگوں کو نہیں بھنگ کی لوڑ، وہ تو شراب شوق پیتے ہیں حضرت، ہاں وہ تو شراب معرفت پیتے ہیں، ان کو بھنگ کی لوڑ، یہ جعلی بھنگ پیتے ہیں حضرت، جو اصلی ہیں ان کو تو مولا علی اپنی نگاہوں سے ایسی پلاتے ہیں کہ قیامت تک ہوش ہی نہیں آتا کسی کو حضرت، ہاں حضرت
یہ بو علی کلندر یہ مولا علی سے پی ہوئی ہے انہوں نے، دیکھ لو نہیں ہوشائی کوئی بھی۔ یہ ہمارے کلندر لال شہباز کلندر مولا علی سے پی ہے، نہیں ہوشائی ساری، کس میں اتنا ظرف ہے جو مولا علی کی پلائی ہوئی برداشت کر دے؟ ہاں وہ علیحدہ بات ہے، اگر وہ ظرف بھی عطا کر دیں تو پھر تو داتا بنتے ہیں، پھر تو سلطان الہند بنتے ہیں۔ اگر وہ ظرف بھی خود ہی عطا کر دیں تو پھر داتا بن جاتے ہیں حضرت، داتا بنتے ہیں حضرت۔ وہ جو ہے نا وہ مولا علی کا ملنگ دیکھا یار، رات پہن نہیں، سکھ بڑا پریشان کھلوتا ہے، آگے پوچھا سردار جی خیرتے ہیں؟ اس نے کہا چل کام کر اپنا، چل متصب قوم ہے بڑی۔ تو اس نے کہا جناب کام کران گے، ٹگے نے گڈا ہے لکڑا نے جان ہے، مر جائے گا کیوں کھلو رہے ہیں؟ وہ غصے میں کہتا ہے ملنگو میرا جسہ ویکھیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بھی تہاڈے ہار دے 4 ملنگ نکل گئے، وہ میرے کو گڈا نہیں لیا، میرے 12 گروؤں کو گڈا نہیں لیا، تینوں دس کے ایویں ٹائم ضائع کرنا، جا کام کر جا کے۔ اس نے کہا گڈا نکالنا ہے بس اتنا سا کام، ادھر ہو انہیں کر کے نہ پایا پہیے نو ہاتھ تے اپنے سچے گرو نو آواز ماری، نعرہ حیدری، گڈا باہر۔ اب بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار 10 بھی آپ ہی بیٹھا، میرے کو بھی نہیں نکلیا، 12 گروؤں کو بھی نہیں نکلیا، بتا بھی میں نے خود ہی دیا، اب کروں تو کروں کیا؟ تو بڑا سوچ کے نا کہتا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نہیں، بس ذرا کھوبے دے پیڑے نے، کھوبے دے پیڑے نے۔ اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے حضرت جی، اور ساڈے سارے جگہ چنگے نے۔ آواز تو دو یار، ہم تو مائے البا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ حضرت ہم نے تو دوریاں بڑی کھائی، یہ دوریاں ختم کرو، یہ دوریاں ختم کرو۔ یہ سید عبد القدوس گنگوئی جن کے میں نے آگے بات سنائی، قربان جاؤں ہمارے بڑوں کے قرب پہ کیا ان کی شانیں تھیں، اور میں فخر سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ ہمارے بڑے تھے، الحمدللہ ہاں یہ ہمارے بڑے تھے۔ علیحدہ بات ہے حضرت ہم ان کے راستے پہ رہ نہیں سکے، اقبال نے بھی کہا نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ انہوں نے محنتیں کی حضرت، اور قربان جاؤں وہ بڑے لجپال ہیں، کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتے حضرت۔ یہ سید عبد القدوس گنگوئی کبھی آپ اٹھا کے پڑھیں، بڑے باکمال بزرگ ہیں۔ آپ کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ جو ہے نا پہلے ان کا ذہن تھوڑا اور تھا، اور انہوں نے حضرت ہی کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے، پھر اللہ نے کرم کر دیا تو آپ نے حضرتی کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ تو جب بیعت ہو گئے نا تو پہلا جو حکم شیخ آیا نا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی شاہ جی کوئی حج بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے ہیں۔ فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن طریقہ رہا اللہ، اور اس میں بھی حضرت بڑا فرق ہوتا ہے، جو خود جاتا ہے نا جس کو کوئی بھیجتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے حضرت۔ یہ جو ہم خود جاتے ہیں نا، میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا حضرت، یہ جو ہم خود جاتے ہیں نا میرے جیسا کوئی، وہ بس ادھر تصویر کھینچی ادھر تصویر کھینچی ادھر کھینچی، کھانا کھایا ادھر گھومے واپس آ گئے۔ لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو نا، جب وہ آئے نا تو بندہ کہ کو گال ہی سناؤ تو پھر اس کو ایک ہی بس بات یاد ہوتی ہے، ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے۔ جس کو کسی نے بھیجا اس کے رنگ اور ہوتے ہیں حضرت۔ ہاں، اور جیسے ہمارا معمول ہے نا، ہم جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی میرا سلام کہنا وہاں جا کے، تو حضرت نے بھی کہا بھائی جہاں وہاں جانا نا تو میرا سلام پیش کرنا۔ لیکن حضرت وہاں جا کے ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ یاد ہی کچھ نہیں رہا۔ وہ لکھا نا اس کا اگلا ہی مصرع ہے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی۔ ہاں، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے حضرت۔ پھر کیا نظر آتا ہے حضرت جا کے وہاں، پھر نہیں کچھ یاد رہتا حضرت دیوانوں کو وہاں جا کے۔ وہ ایسی بے خودی طاری ہوئی یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا حضرت۔ وہ جب نکلے نا واپس ہند کے لیے روانہ ہوئے تو اب قربان جاؤں ذرا ہمارے بڑے دیکھو کیسا تھا، بیٹھے کہاں ہیں؟ گنگو میں، اور راستے میں نا غنودگی طاری ہوئی، خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ سلام آکھی ہو تو سلام ہی نہیں جی آکھے۔ اللہ، ہاں حضرت جن پہ بڑی یہ یہاں ہو کے بھی وہاں ہی ہوتے تھے حضرت۔
اور اعظم چشتی نے کہا بھی، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی مضمون بیان، اقبال نے بھی یہ مضمون بیان کیا. اب اتنا وقت نہیں ہے، چلو میں توتیہ پاکستان اعظم چشتی کو پڑھ دیتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. کہتے ہیں وہ مدینہ میں رہتا ہے حضرت. ہاں، حضور نبی علیہ السلام نے قدمین شریفین میں سے کو جگہ عنایت کر دی ہے، وہ وہاں ہی رہتا ہے. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا حضرت. ہاں، یہ یہاں ہو کے بھی حضرت وہاں ہی ہوتے تھے حضرت. ہاں، یہ دوریاں ختم کرو حضرت. ہاں، کوئی دوری شوری نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں ہے. وہ اللہ نے بڑا عطا کیا ہے حضرت، بس آ کے کسی پاک کے قدموں میں تو بیٹھو یار، کیوں خود کو ضائع کر رہے ہو؟ وہ اقبال نے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور دیکھ تو صحیح تو ہے کیا ہوئے، اور تو مسجود ملائکہ ہے، اور تیرا تعارف کروانے سے پہلے بھی مالک کریم 4 قسمیں کھا رہے ہیں حضرت. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھ تو صحیح ہو اپنے آپ کو ضائع کیوں کر رہا ہے؟ تجھے تو عطا ہی بڑا کیا ہے حضرت. اور یہ میں دکھ سے کہا کرتا ہوں، یہ ہم نے فاصلے پیدا کر دیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں نے پڑھا کہ حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، یہ زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے پھر اٹھا لیتے، صرف آدھا رکھتے پھر اٹھا لیتے، پورا پاؤں نہیں رکھتے. اب مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت پر اس وقت جذب کا غلبہ ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حضرت کے قریب جائے. جب وہ کیفیت تھمی نا، اعتدال پہ آئی کیفیت، تو حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید اکٹھے ہو گئے. پوچھئے تو صحیح ہے کی ہونڈے حضرت جی؟ عرض کی حضور ہم دیکھ رہے تھے آپ آدھا پاؤں رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، پر میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. اللہ. ہاں حضرت یہ ہمارے بڑے تھے. آؤ حضرت محنت تو کرو، پھر دیکھو تو صحیح رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. یہ پیرو مرشد کی زیارت ہوئی، فرمایا ساڑھا سلام ہی نہیں جی آکیا. مختصر انہوں نے سواری وہ کی، تیز رفتار سا گھوڑا لیا، پھر گئے مدینہ پاک. وہاں جا کے نا ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں اے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام جل جلالہ، میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کہ قبر اطہر سے آواز آئی اے عبداللہ شاہ تھانیسری، اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اللہ. کچھ ہوتے ہیں حضرت جن کو پھر جواب بھی آتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پیر بدتی کو. اس کا مطلب نہیں کہ حضرت بدتی تھے، نہیں. جیسے یہ جھنڈیاں لگی ہیں تو آپ کو بڑے مل جائیں گے بدتی بدتی کہنے والے، تو یہ آج تو نہیں ہے نا، یہ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح اس وقت بھی علماء سو نے جو ہے نا حضرت پہ بدتی ہونے کا فتویٰ دیا. ایک تو تھے چشتی، تو جب حضرت پہ کیفیت طاری ہوتی تو پھر آپ رقص کرتے تھے، تو اس وجہ سے پھر جو علماء سو تھے انہوں نے حضرت پر بدتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، آپ نے شفقت دی، کیونکہ حسنی سید تھے اور تھے بھی آپ کی امت میں سے. نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی اور آپ نے فرمایا اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا. اب جب یہ عبداللہ شاہ تھنیسری واپس آ گئے نا اور 1-2 دن ریسٹ کیا تو شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضرت نے گفتگو شروع فرمائی، فرمانے لگے شاہ جی پھر آج کار آئے جی جناب، پھر وہ مدینہ پاک بھی گئے سر جی جناب، تو وہاں میرا سلام کہا تھا، عرض کی تھی سلام جی حضور، تو پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ. اب کیونکہ حضرت آپ کے شیخ تھے، آپ نے تو نہیں کہنا تھا، آپ نے لفظ بدتی حذف کر دیا، کاٹ دیا، چھوڑ گئے. عرض کر دیں یا شیخ جب میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو روزہ طہر سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. محنت کرو پھر دیکھو تو صحیح حضرت ہوتا کیا کیا ہے. ہم تو مائل یہ فوائد الفوائد شریف میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے اس کو. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا مولا
علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد. کیا دیکھتے ہیں کہ اذان فجر ہوئی, آپ فرماتے ہیں وضو کیا, وضو کر کے نا خواب میں فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ نا مصلی پہ جلوہ گر ہیں. کہتے ہیں جا کے میں بیٹھ گیا, نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی, 2 سورتوں کی تلاوت کی, پھر نبی علیہ السلام ایک بڑے مخصوص سے انداز میں ہماری طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے. ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آئے, نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے بھی کھائی, آنکھ کھل گئی, لیکن جب آنکھ کھلی تو کھجور کی مٹھاس منہ میں موجود تھی. فرماتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے فجر کی. اب فرماتے میں نے وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. کہتے ہیں جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی انداز سے خلیفہ رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ, اسی انداز. میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں آپ نے فجر کی امامت کی, وہی 2 صورتیں پڑھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اسی طرح بیٹھے جس طرح نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے کھجوروں کی ٹوکری آ گئی. میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے پھر دل میں خیال آیا خواب میں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ادب کی وجہ سے میں دوسری نہیں مانگ سکتا, لیکن یہاں تو میرے بھائی ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان سے مانگ لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے عمر ایک اور کھجور دو. آگے سے حضرت عمر فرماتے ہیں علی اگر حضور نے بھی اور دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. اگر حضور نے بھی اور دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں میں حیران ہو کے پوچھا اے عمر یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اے علی علم شہر کا دروازہ تم اور پوچھ مجھ سے رہے ہو. پتہ نہیں حضرت اس رات حضور نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہوگی. بس انشاءاللہ پھر سید ہاں ہو گئی ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل جھوٹ نہ بولو, دھوکھا نہ دو, وہ دیکھ دے جے پہ سارا کچھ, سب کچھ دیکھ دے. دن میں 2 بار معلوم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, سب کچھ دیکھ دے. کسی دا دل نہ دکھاؤ, والدین دی فرما برداری کرو, ایک دوجے لی اچھا سوچو, اچھا کرو, پھر کس دن راتی کرم ہو ہی جانا ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ابھی اذان مغرب, اس کے بعد نماز کے فوراً بعد صلاۃ السلام, اور انشاءاللہ العزیز اجتماعی دعا نماز مغرب کے فوراً بعد ہوگی. تمامی احباب مسجد کے اندر تشریف لے جائیں. نماز مغرب اور نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ العزیز اجتماعی دعا. قاری صاحب اذان پڑھیں.